بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج میں جو کل کا لیکچر تھا ہم ماڈرن پروز نمبر 4 پڑھ رہے تھے اسی کو کنٹینیو کروں گا اینڈ آف ٹرم کو. کل میں نے اس کے مین آئیڈیا سیلینٹ پوائنٹس اور جتنی اس کی فلاسفی تھی آپ کو بتائی. تو آج انشاءاللہ ہم اس کی ٹیکسٹ بک پڑھیں گے. ٹیکسٹ بک پڑھتے ہوئے بیٹا وہی فارمولا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو انڈرلائن کرنا ہے, میننگز نہیں لکھنے. میننگز آپ نے جو سٹارٹ میں دیے ہیں اس کے دیکھنے اور ملٹیپل آپشنز پہ جانا ہے. پھر آپ نے سینونیمز کے اوپر جانا ہے. پھر امپورٹنٹ کویسچنز اور ایڈیشنل کویسچنز یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو کھولیے پلیز. ہوپ فلی کہ ٹیکسٹ بکس آپ کے پاس ہوں گی. جب آپ یہ لیکچر سنیں گے تو ٹیکسٹ بک کھولیں گے اور کینلی اس کو آبزرو کریں گے. تو لیٹ می اسٹارٹ دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آف ٹرم. اینڈ آف ٹرم تعلیمی مدت کا اختتام. ٹرم سال میں کافی ساری ہوتی ہیں, کچھ اوکیشنل, کچھ چھوٹی ٹرمز ہوتی, کچھ سمر ویکیشن کی صورت لمبی بھی آ جاتی ہیں. تو یہ اس کے اوپر جو بھی فیلنگس ہے یہاں پر میں نے جو مین آئیڈیا لکھا ہے, دی پلیجر آف ہالیڈیز آر irresistible particularly in student life. آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں ٹیکسٹ بکس میں اب پہلی لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں. I believe a school teacher wrote a book. مجھے یقین ہے کہ کسی اسکول کے استاد نے ایک کتاب لکھی some years ago, کچھ سال پہلے, with title Friday Thank God, جس کا عنوان تھا جمعہ شکر ہے خدا کا. اس کے بارے میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ کیوں اس نے کہا تھا, چونکہ یہ لاسٹ ڈے ہوتا تھا اور اس کے بعد 2 ان کو فل انٹیکٹ کمپلیٹ ہالیڈیز ملنے والی ہوتی تھی. دی فریز ایکسپریسز پرفیکٹلی مائی ایٹیٹیوڈ. یہ جو جملہ ہے بیسیکلی اسے جملہ ماترزہ کہتے ہیں. ادھورا جملہ ہوتا ہے فریز جو اپنی کمپلیٹ سینس نہیں دیتا بٹ کچھ سینس پرووائڈ کرتا ہے. دی فریز ایکسپریسز پرفیکٹلی مائی ایٹیٹیوڈ. یہ جملہ مکمل طور پر میرے رویے کی ترجمانی کرتا ہے ٹو دی ارائیول آف دی ویکینڈ. ویکینڈ کی آمد کے بارے میں. ڈیورنگ ٹرم ٹائم, تعلیمی مدت کے دوران, when I was a school boy, جب میں اسکول کا طالب علم ہوتا تھا. دی ڈیلی گرائنڈ آف اسکول. گرائنڈر ہوتا ہے نا چکی جس میں ایسے بندہ پستا ہے, تو وہ گرائنڈ اسی سینس میں یوز کیا گیا کہ گرائنڈنگ ایک ٹیکسنگ, بوجھل, کمبرسم, ہیوی جو اسکول کے ڈیز ہوتے تھے, لمبی ڈیوریشن اس کی اور بورنگ سی روٹین, ڈیلی روٹین. تو اس سینس میں اس نے یہ بات کی ہے. دی ڈیلی گرائنڈ آف اسکول. اسکول کی جو روزانہ کی مشقت مزدوری ہوتی تھی ود اٹس ابنڈنٹ ہوم ورک. ابنڈنٹ کثرت سے جو ہوم ورک ملتا تھا. اٹس فیئرس کمپٹیشن, اس کی شدید مقابلہ بازی. دی سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس. اور یہ احساس کہ آپ کسی بھی وقت ریلیکس ہونے کے قابل نہیں ہوتے تھے. پریسڈ ہیویلی اپون می. یہ چیز میرے اوپر شدید دباؤ ڈالتی تھی. ان اسپائٹ آف دی فیکٹ, باوجود اس حقیقت کے, دیٹ آئی آفٹن انجوائڈ دی ایکچوئل کلاس روم ورک. باوجود اس حقیقت کے میں ان فیکٹ کلاس روم ورک سے, کلاس کے اندر جو کام ہوتا تھا میں واقعتاً اس سے لطف اندوز ہوتا تھا. میں کوئی انیفیشینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا, کوئی بگوڑا ٹائپ اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن پھر بھی یہ ساری جو چیزیں تھیں مجھے بور کرتی تھی. ویکنگ اپ ان دی مارننگ ود دی نالج, اس احساس کے ساتھ صبح بیدار ہونا, دیٹ ون سمپلی ہیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ, کہ بس اب آپ کو بستر چھوڑنا ہی پڑنا تھا. that there was no possibility of turning over for an extra dose. اور پھر کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ کروٹ بدل کے تھوڑا سا مزید سو لیں, تھوڑی ایکسٹرا ڈوز نیند کی لے لیں. and seeing the hours of school stretching ahead. اور یہ امیجن کرنا کہ طویل دورانیہ جو اسکول کا اوقات کار ہے, ایک لمبا اوقات کار ہے, وہ آگے اتنا پڑا ہے. واز اے ڈسمل ایکسپیرینس. یہ بڑا ہی افسردہ کر دینے والا تجربہ ہے. اسپیشلی آن اے منڈے, خاص طور پر ایک نائٹ میرش قسم کا ڈے, ایک ہاریبل ٹیریفائنگ ڈے, منڈے, دی فرسٹ ڈے آف دی ویک. وی ہیڈ اے میڈ ونس. ایک دفعہ ہمارے وہاں ایک ملازمہ تھی who would climb each morning, جو ہر صبح
چڑھ کے آتی تھی with grim steps, ظالمانہ قدموں کے ساتھ, up to the attic floor, بالائی منزل پر, where Lennon and I slept in one room. Lennon اس کے بھائی کا, ڈیوڈ ایش اس کے بھائی کا نام ہے, جہاں پر میرا بھائی لینن اور میں سویا کرتے تھے ایک بیڈ روم میں, and my sister Sylvia in another, اور میری بہن سلویا دوسرے کمرے میں سوتی تھی. تو وہ جو ان کی ملازمہ تھی, وہ ان کو میڈ جو تھی وہ اٹھانے آتی تھی, and announce in deep funeral tones, اور وہ گہرے افسردہ سے لہجے میں آ کے اعلان کرتی, لینن, ڈیوڈ, سلویا, ٹائم. Look at this announcement. لینن, ڈیوڈ, سلویا, ٹائم. یعنی مطلب کیا ہوا, لینن, ڈیوڈ, سلویا, اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے. اچھا بعض کا آپ ایگزامینیشن ڈیز میں یا عام طور پہ آپ کلاک الارم لگا لیتے ہیں. اچھا جب الارم لگا لیتے ہیں نا تو آپ کی ایک سائیکی میں ہوتا ہے جیسے الارم نے بجنا ہے, سب سے منحوس قسم کی آواز لگ رہی ہوتی ہے, اور آپ اس الارم کی آواز سے پہلے ہی ڈر سے اٹھ جاتے ہیں کہ الارم نہ بج جائے, اور 6 دفعہ آنکھ کھلتی ہے, پھر دیکھتے ہیں ابھی ٹائم ہے, پھر ایکسٹرا ڈوز لیتے ہیں. ان فیکٹ اس کے آنے سے پہلے ان کے ساتھ بھی سملر ایکسپیرینس ہوتا تھا. I used to lie waiting for that ominous tread on the uncarpeted attic stairs. میں اکثر بالائی منزل میں جس کے جو سیڑھیاں تھی اس پہ کوئی قالین وغیرہ نہیں تھا, اس پر وہ اس ملازمہ کے منحوس قدموں کی چاپ سننے کے انتظار میں لیٹا رہتا تھا. مجھے ڈر تھا کہ اب آئی وہ آواز آئے گی, اسے آگے میں اٹھانا ہے. تو اس اومینیس قسم کے سٹیپس کا میں پہلے میری آنکھ کھل جاتی تو میں ویٹ کرتا رہتا تھا. اینڈ دی وائس اٹ ہیرالڈڈ, ہیرالڈنگ ہوتا ہے اعلان کرنا, نکارا بجانا. اینڈ دی وائس اٹ ہیرالڈڈ ساؤنڈڈ ان مائی ایئرس لائک اے سمنس ٹو ڈیمنیشن. اور جو آواز میرے کانوں میں اس کی پڑتی تھی, جو اعلان کرتی تھی, بالکل ایسے لگتا تھا جیسے ڈیمنیشن کہتے جہنم کو, جیسے جہنم سے بلاوا آ رہا ہو. یوں میری فیلنگز ہوا کرتی تھی. دی اینٹیسپیشن واز آلویز ورس دین دی ریئلٹی. جو اس کا پیش بھی نہیں ہوتی تھی ہمیشہ حقیقت سے بدتر ہوتی تھی. آئی ڈونٹ ریمبر ایور بینگ اسپیشلی انہیپی ان کلاس. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ خاص طور پہ میں کلاس میں کبھی ناخوش رہا ہوں. بٹ دی اوپریسو ویٹ آف دی نالج آف اے فل ڈے اسکول اہیڈ, لیکن یہ ایک احساس کہ ابھی اسکول کے سارے دن کا ایک بوجھل کام پڑا ہوا ہے, ریمینڈ اے کریکٹرسٹک سینسیشن آف مائی چائلڈہڈ. یہ ایک خاص قسم کا احساس تھا, ایک خاص قسم کی آگہی تھی میرے بچپن کی. اینڈ ڈس اپیئرڈ اونلی آفٹر آئی ہیڈ لیفٹ اسکول. اور یہ احساس فوراً تب غائب ہو گیا جب میں اسکول پاس کر گیا اینڈ انٹرڈ دی یونیورسٹی. اور جب میں یونیورسٹی چلا گیا تو یہ خوف, یہ خطرہ, یہ احساس ختم ہو گیا. ویئر دی اسمالر نمبر آف کلاسز ٹو بی اٹینڈیڈ, جہاں پر ایک تو پیکیولر کریکٹرسٹکس یہ تھی کہ کلاسز کا نمبر تھوڑا ہوتا تھا, کم کلاسز ہوتی تھی نسبتاً ایز کمپیئر ٹو اسکول. اینڈ دی فریڈم آف دی اسٹوڈنٹ ٹو کم اینڈ گو, اور طالب علموں کو اجازت ہوتی تھی آنے جانے کی, یعنی جب چاہیں آ جائیں, جب چاہیں چلے جائیں, کوئی اتنا پوچھ گچھ نہیں ہوتی. مینٹ اے کمپلیٹلی نیو کائنڈ آف ایکیڈیمک ورلڈ. اس کا مطلب تھا, اس آزادی کا مطلب تھا ایک مکمل نئی قسم کی تعلیمی دنیا میں داخل ہو جانا. ٹو ویک اپ آن اے تھرسڈے مارننگ ٹو فیل دی اینڈ آف دی ویک آلریڈی لائنگ اہیڈ. ابھی اپنی فیلنگز بتا رہا ہے. جمعے رات کی صبح کو بیدار ہونا اس احساس کے ساتھ کہ ہفتے کا اختتام بس ایک دن کی دوری پہ ہے. فرائیڈے مارننگ واز پازیٹیولی روز کلرڈ. واو, جو جمعے کی صبح ہوتی تھی انتہائی رنگین قسم کی, انتہائی خوشگوار قسم کی ہوتی تھی. دی لاسٹ پیریڈ ایز ایچ آف آر لیسنز واز کالڈ آن اے فرائیڈے. فرائیڈے کو جب ہمارا ہر ایک لیکچر ہوتا تھا تو اس میں جب یہ لفظ کہا جاتا تھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج یہ آخری پیریڈ ہے, وٹ ایور دی سبجیکٹ ہے, جو بھی مضمون کو ہمیں پڑھا رہا ہوتا, ہیڈ اٹ اسپیشل ہیپی فلیور آف دی اینڈ آف دی ویک. اس فریز کے اندر ہفتے کے اختتام کا ایک خوشگوار مزہ ہوتا تھا. اینڈ ون واکڈ ہوم فرام اسکول آن اے فرائیڈے آفٹرنون. اور پھر ہر کوئی جو بھی بچہ تھا جمعے کی آفٹرنون کو, سپہر کو اسکول سے گھر کی طرف جاتا. اب بریکٹ میں ہے however much homework had been assigned for the Monday.
قطع نظر اس چیز کے چاہے کتنا بھی ہوم ورک منڈے کے لیے کیوں نہ دیا ہو, لیکن ہر بچہ یوں اسکول سے جا رہا ہوتا تھا with the tread of an escaped prisoner, یوں جلدی جلدی گھر جا رہا ہوتا تھا جیسے کوئی جیل سے مفرور قیدی جا رہا ہوتا ہے. اس طرح سے ایک آزادی کا احساس ہوتا تھا. فرائیڈے نائٹ, جمعے کی رات, with 2 solid days before school again, جب 2 مکمل دن دوبارہ اسکول جانے سے پہلے, was the best night of the week, یہ ہفتے کی بہترین رات ہوتی تھی. سیٹرڈے نائٹ, اور جو ہفتے کی رات تھی, with still a whole day between it and Monday, جس میں ابھی بھی اس کے اور منڈے کے درمیان ایک دن پڑا ہوتا تھا, was pleasant, وہ بھی خوشگوار تھی in a quite different way, لیکن تھوڑے مختلف انداز میں. Sunday night was full of the threat of Monday morning, لیکن سنڈے کی جو رات تھی وہ سوموار کی صبح کے خوف سے لبریز ہوتی تھی. Sometimes there were unexpected respites, بعض اوقات کچھ غیر متوقع وقفے آ جاتے تھے. A half holiday to let us attend a football match, آدھی چھٹی ہو جاتی تھی کہ چلے جی آپ فٹ بال کا ایک میچ دیکھ لیں, which some unforeseen circumstances, جو کہ کچھ ناگہانی حالات کی وجہ سے had caused to be cancelled, اسے کینسل کرنا پڑا تھا, جسے منسوخ کیا گیا تھا the preceding Saturday, پچھلے ہفتے کو, اور the sudden dismissal of school an hour or 2 before the usual time, یا معمول کے ٹائم سے پہلے 1 یا 2 گھنٹہ پہلے اچانک سے اسکول بند ہو جانا بیکاز آف سم انیکسپیکٹڈ کرائسس اور سیلیبریشن, کوئی غیر متوقع قسم کے کسی بحران, کسی ایمرجنسی کی وجہ سے, یا کوئی خاص قسم کی تقریبات کی وجہ سے 1-2 گھنٹے پہلے اسکول کا بند ہو جانا بہت ہی انجوائبل تھا. بٹ دیز ور فیو اینڈ فار بٹوین, لیکن یہ ایسے جو خوشگوار حادثے بہت کم ہوا کرتے تھے. Once a term we had the annual mid-term holiday, تعلیمی مدت کے دوران ہمیں ایک مرتبہ جو تھی سالانہ مڈ ٹرم ہالیڈے ملتی تھی, مطلب کہ اس میں منڈے کی بھی شامل کر لی جاتی تھی, سیٹرڈے سنڈے کے ساتھ منڈے کی چھٹی بھی شامل کر لی جاتی تھی. اب منڈے آف which made a luxuriously long weekend, جو کہ ہفتے کے اختتام کو بہت ہی مزیدار طریقے سے لمبا بنا دیتا تھا. But it seemed to go just as fast as ordinary weekends. لیکن پرابلم یہ تھا جس طرح 2 چھٹیاں جتنی تیزی سے گزر جاتی تھی, یہ 3 بھی اتنی تیزی سے ہی گزر جاتی تھی. میں نے پہلے ہی کہا نا, چھٹیوں کا پرابلم ہی یہ ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. And occasionally in winter, اور کبھی کبھار سردیوں میں, if there had been a continuous hard frost for some days, اگر کچھ دن مسلسل کوہرا پڑتا رہتا تھا, برف پڑتی تھی, we would get a whole day skating holiday, تو پھر ہمیں سارے دن کی برف پہ پھسلنے کے لیے ایک چھٹی ملتی تھی. These were blessed breaks in routine, ہماری روٹین کی ڈیز میں یہ بڑی ہی ایک نعمت جیسی بریکس ہوتی تھی. بٹ ناٹ آف کورس کمپیریبل ٹو دی ہالیڈیز, لیکن بلا شبہ ان کا کسی صورت موازنہ نہیں کیا جا سکتا ان چھٹیوں سے وی گاٹ ایٹ کرسمس اینڈ ایسٹر, جو ہمیں کرسمس اور ایسٹر کے تہوار پہ ملتی تھی. 3 weeks ایچ ان مائی ارلیئر اسکول ڈیز, وہ کہتا ہے جب میں ابتدا میں اسکول میں گیا تو ایسٹر پہ بھی اور کرسمس پہ بھی 3 ہفتے کی چھٹی ہوتی تھی. لیٹر ٹریجیکلی ریڈیوس ٹو اے فورٹ نائٹ, بعد میں وہ کہتا بڑی المناک انداز میں اس کو 15 دن تک کر دیا گیا. پھر بریکٹ میں کہتا if my recollection of loss is not misleading me, اگر میری کھو جانے کا احساس مجھے گمراہ نہیں کر رہا, to a mere 10 days, یہ صرف 10 دن تک محدود کر دی. بٹ دی ہالیڈیز ور دی سمر ہالیڈیز, لیکن چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی. دی 2 months ویکیشن, 2 مہینے کی چھٹیاں وی گاٹ ان دی سمر ٹائم, جو ہمیں گرمیوں کے وقت میں ملتی تھی. اینڈ اٹ واز دیز منتھس ٹوورڈز دی ہول ایئر موو, یہ وہ مہینے ہوتے تھے جس کے گرد سارا سال گھومتا تھا. 2 months seemed a long long time in those days, 2 مہینے کا جو وقت تھا ان دنوں میں ایک بڑا ہی طویل وقت لگا کرتا تھا. Indeed I used to have a feeling, یقیناً میرے اندر ایک احساس پیدا ہوتا تھا, for all practical purposes, تمام عملی مقاصد کے لیے, I could look forward to a period of permanent felicity, کہ میں ایک مستقل خوشی, ایک مسرت کے دور کی توقع کر سکتا تھا. چھٹیاں میرے لیے ایک
permanent felicity لے کے آتی تھی, ایک permanent happiness لے کے آتی تھی. Summer vacation. I would walk home across the meadows in the July sunshine. میں جولائی کی دھوپ میں سبزہ زاروں میں سے گزر کر گھر جاتا, wearing my summer school clothes of grey cricket shirt, grey shorts and red westerns blazer. پھر میں نے اپنے اسکول کے گرمیوں کے کپڑے جس میں سرمائی کرکٹ کی قمیض, سرمائی کلر کی نیکر اور سرخ رنگ کا جو کاوٹ سنس کا بنا ہوا میں جو ان کا بنا ہوا کوٹ ویٹسنس بلیزر میں پہنتا تھا. اینڈ سیور مائی ہیپینس, اور لطف اندوز ہوتا ہے, سیور ہوتا ہے ٹو فلی انجوائے, سیور کرتا میں اپنی ہیپینس کو وتھ کانشیس ریلش, شعوری مزے کے ساتھ. آئی کوڈ ہارڈلی بلیو, میں بمشکل یقین کر سکتا تھا دیٹ 3 strenuous اسکول ٹرمز, کہ یہ جو 3 مسلسل اسکول کی ٹرمز ہیں, indeed rolled away, یقیناً یہ ختم ہو گئی ہیں. and longed for, dreamed of almost, اور خواہش کرتا تھا یا almost خواب دیکھتا تھا. it seemed at times, بعض اوقات تو ایسے لگتا تھا یہ خوابناک قسم کی ہے, mythical, وہ افسانوی قسم کی, وہ افسانوی قسم کی. سمر ہالیڈیز were at hand, آج وہ میرے ہاتھ میں تھی. مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی چھٹیاں ہو گئی ہیں. 2 months ویکیشن میرے ہاتھ میں ہے, پریکٹیکلی میرے ہاتھ میں ہے. اور چھٹیوں سے ایک دن پہلے کی فیلنگ, انسپائلڈ ایز یٹ, اس میں سے ابھی ایک بھی اسپائل نہیں ہوئی, ابھی ایک بھی دن نہیں ضائع ہوا اس کا, پوری کی پوری لائنگ انٹیکٹ, جڑی ہوئی. اینڈ پرومسنگ جسٹ اہیڈ, اور جیسے ایک خوش آئند قسم کا احساس دے رہی ہیں کہ بالکل اب آپ کے سامنے پڑی ہے. اٹ آل سیم ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, یہ سارا اتنا اچھا لگتا تھا کہ جیسے مجھے یقین نہیں آتا تھا, مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ سچ ہے. یہ wishes didn't come true in this life. خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی. I knew that, میں یہ بات جانتا تھا. all my early childhood, اپنے میں نے تمام ابتدائی بچپنا میں, I longed desperately for a tricycle. میں نے بڑی شدت سے ایک 3 پہیوں والی سائیکل کی خواہش کی, which my parents could never afford, جو کہ میرے والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اینڈ لیٹر دی وش واز ٹرانسفرڈ ٹو اے بائسیکل, اور یہ جو میری خواہش تھی بعد میں 2 پہیوں والے سائیکل میں ٹرانسفر ہو گئی, بدل گئی. اینڈ دیر ٹو آئی واز پرماننٹلی ڈس اپوائنٹڈ, اور اس میں بھی میں مستقل طور پہ مجھے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا. بریکٹ میں بات غور کیجیے گا, آئی باٹ مائی فرسٹ بائسیکل فار مائی سیلف وین آئی واز 21. میں نے اپنی پہلی بائسیکل جو خریدی اپنے لیے وہ 21 برس کی عمر میں خریدی, وتھ پرائز منی. اس انعامی رقم سے آئی ہیڈ ون ایٹ ایڈنبرگ یونیورسٹی, جو کہ میں نے ایڈنبرا یونیورسٹی سے میں نے جو انعامی رقم ایڈنبرا یونیورسٹی سے جو میں نے انعامی رقم جیتی تھی اس سے میں نے پہلی بائسیکل خریدی تھی. ہاؤ آفٹن ہیڈ آئی اسٹوڈ آؤٹ سائڈ سویٹ شاپس, کتنی دفعہ ہوا تھا میں مٹھائی کی دکان کے باہر کھڑا رہتا تھا ود ایمٹی پاکٹس, خالی جیب کے ساتھ, لانگنگ فار اے پینی اور 2, خواہش کرتا تھا میرے پاس 1-2 سکے ہوتے, ٹو میٹیریلائز سم ہو, کہ کسی طرح میں اپنی خواہش کو شرمندہ تعبیر کر سکتا. اور ہنگ آن دی آؤٹ اسکرٹس آف اے کراؤڈ اراؤنڈ این آئس کریم پیرو, اور ایک جو آئس کریم بیچنے والے کی ریڈی کے گرد ہجوم ہوتا تھا, میں اس ہجوم کے باہر کھڑا ہوتا تھا اور ونڈرنگ, حیرت سے سوچ رہا ہوتا تھا whether the ice cream man would be miraculously inspired, کہ شاید ایسا ہو جائے کہ آئس کریم والا معجزاتی طور پہ, کرشماتی طور پہ مجھ سے امپریسڈ ہو جائے, ٹو آفر می اے کارنٹ اور اے سلائڈر فری, وہ مجھے ایک کارنٹ یا سلائڈر فری میں آفر کر دے. دیز تھنگز نیور ہیپنڈ, یہ چیزیں کبھی نہ ہوئی. دی فیو پینس اے ویک پاکٹ منی, چند ایک جو پینیز ہمیں پاکٹ منی ملتی تھی, وی ریسیوڈ, جو ہمیں ملتی تھی, واز ٹو بی پٹ انٹو اے منی باکس, ہم اسے منی باکس میں ڈال دیتے تھے, اینڈ سیوڈ, اور بچا لیتے تھے. اینڈ ڈیورنگ آر ارلی چائلڈہڈ, اور ہمارے ابتدائی جو چائلڈہڈ میں, لینن, سلویا اینڈ آئی, ہم تینوں بہن بھائی, آئی نیور ہیڈ اینی تھنگ ٹو اسپینڈ فار آر سیلف, ہمارے پاس اپنے خرچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. یٹ سمر اینڈ دی سمر ہالیڈیز, لیکن پھر بھی موسم گرما اور موسم گرما کی چھٹیاں ڈڈ کم, وہ ضرور آتی تھی. دی اسکول ایئر ڈڈ کم ٹو این اینڈ, اسکول کا سال ضرور ختم ہوتا تھا. اینڈ ون ڈڈ فائنڈ ون سیلف ایٹ لاسٹ اسٹینڈنگ بائی دی ٹرنکس اینڈ سوٹ کیسز آؤٹ سائڈ نمبر 6 ملر فیلڈ پلیس, اور آخر کار ایک انسان اپنے آپ کو کھڑا پاتا تھا, خود کو نمبر 6 کے
یعنی جو بلاک نمبر 6 میرر فیلڈ پلیس، یہ جہاں وہ اس کی رہائش ہے وہ اس کی بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ ہم کھڑے ہوتے تھے، ادھر ٹرنک اور سوٹ کیس پاس پڑے ہوتے تھے اور ہم باہر کھڑے ہوتے تھے ویٹنگ فار دی ٹیکسی، کسی ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. گلوریس وہیکل جو کہ شاندار سواری تھی، دیٹ واز ٹو کنوے دی فیملی، جس نے پہنچانا تھا خاندان بھر کو اینڈ اٹس لگیج اور اس کے سامان کو ٹو دی ریلوے اسٹیشن پر. ان فیکٹ کہیں جانے کے لیے، کہیں سیر کے لیے، پرٹیکولرلی نانی اماں پنڈ جانے کے لیے جو سب سے زیادہ افورڈ کر سکتی، یہ وہ خواہش تھی جو ایٹ لاسٹ پوری ہو جاتی تھی. اب یہاں پر بیٹا ٹیکس ختم ہوتی ہے تو میں امپورٹنٹ کویسچنز آپ کو بتا دوں. یہ بیٹا ایک تو آپ کے ایکسرسائز والے کویسچنز ہوں گے، یہ لاسٹ میں آپ دیکھ لیجئے گا، اور آپ کو جو میں نے کی بک لگوائی ہے اس میں یہ کویسچنز موجود ہیں. تو یہ ایڈیشنل کویسچنز اس میں ہیں ایکسرسائز کے کویسچنز کے علاوہ، وہ تو ڈیفینیٹلی آپ سارے کریں گے. ہو میڈ دی رائٹر گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ؟ ان کی میڈ اٹھاتی تھی، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ نے ٹیکسٹ میں پڑھا. ہاؤ ڈڈ دی رائٹر فیل آن فرائیڈے مارننگ؟ پازیٹیولی روز کلرڈ، ویری ہیپی. ہاؤ ڈڈ دی رائٹر فیل آن سیٹرڈے نائٹ؟ He definitely felt a pleasure but in a different way. How did the writer feel on Sunday night? How did the writer feel on Sunday night? Very boring, very horrible, full of threat. What were the unexpected respites? وہ کبھی فٹ بال میچ کے لیے چھٹی مل گئی، کوئی ایمرجنسی کنڈیشن، کوئی کرائسس، کوئی فنکشن، کبھی اسکیٹنگ کے لیے اس طرح، یا 1 یا 2 گھنٹے پہلے اسکول کا بند ہو جانا، یہ ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس ہے. وٹ ور دی فیلنگز آف دی رائٹر اباؤٹ دی کرسمس اینڈ ایسٹر ہالیڈیز؟ اس کے اوائل کے دنوں میں تو 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی، جو بعد میں اس نے کہا ٹریجیکلی 15 دن کی کر دی گئی. اور کہتا اگر میرا احساس ضیاء مجھے گمراہ نہیں کر رہا تو وہ محض 10 دن کی رہ گئی، وہاں پر بھی اسے صدمہ برداشت کرنا پڑا. سو لاسٹ ایڈیشنل کویسچن اس کا ہے when did the writer buy his first bicycle and how؟ اسے سارے بچپن میں خواہش کی کہ مجھے ایک ٹرائسیکل ملے جو پورا نہ ہوا، and that wish was transferred into a bicycle، وہ بھی پورا نہ ہوا. اور at the age of 21 اسے ایڈنبرا یونیورسٹی سے ایک پرائز جیتا تھا، اس پرائز منی سے اس نے فرسٹ اپنا بائسیکل خریدا تھا. اور پھر اس نے اس کے بعد کہا تھا I knew well wishes didn't come true in this life. In fact, all wishes didn't come true in this life. سارے لوگ، خواہشات تو ہزاروں ہوتی ہیں، سب کی ساری خواہشات پوری نہیں ہو جاتی. انفیکٹ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ سب کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو اگر ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو ان کی بھی کچھ خواہشات ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ادھوری رہ جاتی ہیں. لیکن بہرحال جو فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں یا ایک پور کلاس کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، ان کی تو ہر خواہش ہی، چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی ادھوری رہ جاتی ہیں. لیکن انفیکٹ جب آپ محنت سے کچھ بنتے ہیں، جب آپ کو وہ چیزیں ملتی تو پھر آپ اس کی ویلیو کو جانتے ہیں، پھر آپ اس کی قدر جانتے ہیں. بیٹا آپ اسی طرح سے جیسے پہلے پروسیجر بتایا، آپ وکیب تیار کریں گے جو اسٹارٹ میں ہے لیسن کے، پھر آخر میں آپ سینونیمز کے اوپر جائیں گے اور 1 by 1 اس کے کویسچنز کریں گے. اب نیکسٹ والا جو آپ کا نیکسٹ ویک میں آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی، یعنی اس ویک کے حوالے سے، وہ آپ کے ایڈیمز ہوں گے 51 to 100. اگر وہ آپ نے 10 ایڈیمز ڈیلی کے حساب سے کریں گے تو آپ ایزیلی مینیج کر جائیں گے. ٹیسٹ بھی آپ کا انہی میں سے بنے گا، فرسٹ 100 ایڈیمز میں سے. اور جو پریپوزیشن کا پورشن ہے وہ 1 to 5 آپ نے اپنی بک سے کیا، اب وہ 6 to 10 تک اس ویک کے لیے آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے. اگر اس کے علاوہ بیٹا کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ اپنے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہوپ فلی آپ نے اس لیکچر کو انجوائے بھی کیا ہوگا، اس کو سمجھا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ جو میں نے انسٹرکشنز دی ہیں آپ اس کو فالو بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کی فیملی کا حامی و ناصر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بہترین دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے. اللہ بلیس یو.